چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں غزہ کی اپوزیشن جماعتوں کی پشاور ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے۔ علی محمد خان نے کہا ہے کہ دو بنیادی مطالبات کے ساتھ ایک اور مطالبہ ملک میں جو ہے اس وقت کرپشن چل رہی ہے، اور خواجہ اعظم نے اس کے اوپر ایک مسائل خیز بیان دیا، اس پہ بات کرتے ہیں، اور آخر میں امریکہ نے جو پاکستان پر پابندی لگائی اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں غزہ سے۔ غزہ کے شہر میں 2 اسکولوں پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا ہے، جو کہ ایز اے کیمپ استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں، تو اس میں 15 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے پانی بند کیا ہوا ہے غزہ پر تاکہ پانی کی قلت سے لوگ وہاں سے موو ہو جائیں اور دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کریں۔ یمن پر بھی اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ گوسی ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کی وجہ سے جو اسرائیل کے ساتھ ہمارے حالات کشیدہ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ لمبی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تک غزہ میں 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 45,129 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، ہم شہید کہیں گے، شہید ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور 200 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ تو اب تک جو ہے وہ دنیا اس پر خاموش ہے، خاص کر کے اسلامی ممالک کوئی کچھ نہیں بول رہے۔ اتنے لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اور جو کھانے پینے کا سامان کی سپلائی ہو رہی ہے اس کو بھی کاٹ دیا گیا ہے، اور ایک قسم کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، اور دنیا اس پہ خاموش ہے۔ اور ویسٹ تو اس لیے خاموش ہے کیونکہ ان کو پرواہ نہیں پڑتی کہ وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے ہیں، اور جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے جو ان کے حکمران ہیں، اگر ہم پاکستانی کی بات کرتے ہیں تو اپنی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، ایران والے اپنے کھاتے میں لگے ہوئے ہیں، سعودی عرب والے اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی حال ساری امت کا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسرائیل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے ابھی شام کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا، وہاں پہ وہ شیلٹرز پاپولیشن بنا رہے ہیں، بفر زون بنا رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ تو پوری دنیا اور خاص کر کے اسلامی ممالک کمزور پڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے آگے۔ دوسری اہم بات کرتے ہیں پشاور میں جو اپوزیشن لیڈرز کا ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے، اور تمام جماعتیں مل کر جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گی۔ اور علی امین کا رپورٹ کا کہنا تھا کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں ایک مکمل تحریک چلانے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمام جماعتیں متفق ہو جائیں اور ان کا اتحاد بن جائے۔ گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس کے وفد میں سابق سینیٹر صفدر عباسی، سابق سینیٹر محمد علی دورانی اور دیگر شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ حسن ترجمان کے مطابق ملاقات میں موجود ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں متعلق گفتگو کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹوں سے جو حکومت آتی ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اہمیت ہوتی ہے، جسے عوام نے ووٹ دیا ہو اسے عوام کی پرواہ ہوتی ہے، اور جو حکومتیں عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آتی ان کے عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کے لیے، وہ صرف اپنا وقت پورا کرتی ہیں۔ وزیر نے کہا کہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے اور مل کر حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو یہ تو چلے ایک سیاسی بیان تھا جس میں تم جماعتیں جو مل کے آگے کچھ کوشش کر رہی ہیں سیاست کے لیے، لیکن کیونکہ اس وقت ہم کہیں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو واقعی جمہوریت کے لیے بڑھ رہی ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ اپنے کسی کھاتے میں لگ جاتے ہیں، ان کو اپنا جیب گرم کرنا ہوتا ہے، اور باقی جماعتیں تو آلریڈی حکومت میں ہی ہیں، صرف مولانا اور پی ٹی آئی اس وقت حکومت میں نہیں ہے، اور مولانا صاحب جو ہے اپنے چکر میں لگے رہتے ہیں، کوئی عہدہ شہدہ کو چاہیے ہوگا۔ علی محمد خان نے بھی ایک بیان جاری کیے جن میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے سامنے تو 2 بنیادی انہوں نے جو ہے وہ مطالبات رکھے، تو اس کے بعد ان کا کہنا تھا تیسرا مطالبہ آگے جا کر انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کا بھی شامل کریں گے۔ اور اس میں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا جو مین چیز ہے جوڈیشل کمیشن اور ورکرز کی رہائی پر موجود ہے۔ اگر یہ مطالبات نہیں پورے کیے جاتے تو اس وقت تک آگے کوئی بھی بات نہیں ہو پائے گی۔ تو جی ملک میں ہو رہی ہے 50% کرپشن ختم، تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بیان دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے۔ تو خواجہ آصف صاحب سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ اگر 50% کرپشن کیوں ختم کرنی ہے، 100% کیوں نہیں کرنی، اور ملک میں کرپشن کر کون رہا ہے؟ آج تک
35 سال تقریباً نون لیگ کی حکومت رہی. مطلب اس میں ان کی حکومت آتی جاتی رہی، لیکن پچھلے 35 سال اگر آپ گئیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی نون لیگ کے سارے چہرے حکومتوں میں ہی تھے. ان کے اپنے ذاتی کاروبار تو بڑھتے گئے، لیکن حکومت پاکستان کے جو بس ایسٹس ہیں وہ گرتے گئے. تو کرپشن کون کرتا ہے؟ یہ آپ ہی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں. آپ کی جو میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے بیچے جو ہیں وہ لندن میں جو ہے وہ جائیدادوں کے مالک ہیں، وہ کیسے بنے؟ ان کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چوری کرنا کم کریں گے تو آپ کو IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. آخری بات کرتے ہیں واشنگٹن سے. امریکہ کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے میزائل امریکہ بھی محفوظ نہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل بنا رہے جو جنوبی ایشیا کے علاوہ امریکہ تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار سے بھی لیس کیے جا سکتے ہیں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی نائب قومی سلامتی مشیر نے اسلام آباد کا طرز عمل طویل فاصلے تک اہداف کو نشانے بنانے والے میزائل پروگرام کے مقصد کے بارے میں مشکوک شباب جنم دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے. یاد رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ روز پاکستان کے 4 ادارے بیلسٹک میزائل کی تیاری میں معاونت پر پابندی کا اعلان کیا تھا. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 4 پاکستانی اداروں پر لگنے والی پابندی ایگزیکٹو آرڈر IO-13382 کے تحت کی گئی ہے، اور اس آرڈر کا اطلاق بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری اور ان کی ترسیل کی صورتکاروں کا نشانہ بنایا گیا تھا. جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ممی ڈیڈی سے جو ہے پیغام جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہے وہ دوہرا معیار ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا رویہ اختیار نہیں کیا گیا، اور پاکستان جو ہے یہ سب اختیار اپنے دفاعی کے لیے کر رہے ہیں. اس میں اس قسم کا ایک بیان دیا ہے جس کو ظاہر ہے کہ انہوں نے US نے تو سیریس لینا نہیں ہے. کل ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں.